نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت سے الحمدللہ ہمارے آج کے نافل پاک ان کا نظیر ہوئی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہماری معاف کرو بخشی۔ اللہ کریم ان کے علم و عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد گرد و نواز سے جتنے احباب ہمارے تشریف لائے، برکت سلطان موسیٰ سے مدثر بھائی، آپ سفر کر گئے، جوڑا سے ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، نصار شریف سے، جوہان کلان سے، مدین سے، جوہان خورس سے، اور بھی جہاں سے احباب تشریف لائے ہیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہر قدم پر برکت عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے بزرگ بھی آج ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت سارے۔ اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بستی کے ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کے خوبصورت بنانے میں اپنا وقت بھی دیا، اپنا مال بھی دیا، اور کتنے دنوں سے اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر رہے ہیں۔ اور آج کے دن بالخصوص بہت سارے ساتھی ہیں صبح سے شام تک اس محفل میں حصہ لیا۔ اللہ کا کریم ان کی بھی کافی قبول فرمائے۔ میرے وہ دوست، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے لنگر کے لیے بڑے شوق کے ساتھ، یہ محبت ہے حضور کی، اور جب تک یہ محبتیں قائم ہیں دشمن حضور کے امت کے سینوں سے حضور کا پیار نہیں نکال سکتا۔ بڑے شوق سے ہمارے دوست پورا سال جانوروں کی محبت سے پرورش کرتے ہیں، اور مجھے ایسی ایسی بات سننے کو ملتی ہے، بڑی محبت سے پالتے ہیں کہ اس محفل پہ ہم نے وہ پیش کرنے ہیں کس نام پر؟ نام مصطفیٰ پر، حضور کے نام، اور انہوں نے پیش کیے۔ کافی سالوں سے یہ ہو رہا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کے ذمہ لگائیں، یہ ان کی اپنی بات ہے۔ اور جتنے بھی ان دوستوں نے بزرگوں نے پیش کیے جانور، اللہ رب العزت ان کے قبول فرمائے، ان کی مال کے اندر، ان کی جانوں کے اندر، ان کے گھر کے اندر، ان کے پورے جملہ معاملات کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ حضرات الکرام، مختصر سے لمحات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے قبلہ شاہ جی کا خطاب سنا، ان کے بعد جس انداز میں وہ سنا رہے تھے یقینی بات ہے میں نہیں سنا سکتا، اور میں آپ کا ذوق خراب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک جملہ آپ وضاحت کے ساتھ تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات تمیز کا لفظ بولا ہے، جو صرف شخص سمجھتا ہے میں ایمان بچانا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرا ایمان بچے، میرا ایمان سلامت رہے، اور میرا ایمان قائم دائم رہے۔ ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر با ادب بن جاؤ، اور با ادب لوگوں کے ساتھ شامل ہو۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام نسبتوں کا ہمیں حیا عطا فرمایا ہے اور ادب عطا فرمایا ہے۔ آپ کو علم نہیں ہوتا، اور آپ کسی ایک ہی بات سنتے ہیں، کبھی کہیں سے بات سنتے ہیں۔ کثیر لوگ میرے سامنے حاضر ہیں، میری قرب و جوار کے یہاں پہ زیادہ تر لوگ موجود ہیں۔ آپ کو یاد رکھ لیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے نیٹ نے بابوں کو عزت نہیں دی۔ داتا صاحب کیا نیٹ کے آنے پہ مشہور ہو گئے یا پہلے مشہور تھے؟ غوث اعظم یہ نیٹ کے آنے سے آپ مشہور ہیں یا پہلے سے آپ مشہور تھے؟ حضرت جدت الثانی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی یاد رکھ لیں، بڑی اہم بات یہ کہنے لگا ہوں، کتابوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی پیشی اگر کوئی شخص کر دیتا ہے، اور بالخصوص مرزا جنید چشتی رسول اللہ کی بڑی بات کرتا ہے، اور بڑے نوجوان بھی اس کو کہیں لکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں، یاد رکھ لیں بات۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ اس
چشتیہ سلسلہ کا بانی ہے برِ صغیر کے اندر، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا چلتا چل رہا ہے اور آج تک قائم دائم ہے۔ ہمارے قریب ترین خانقاہ عالیہ جگولشین چشتیہ خانقاہ ہے، پیر سیال کی خانقاہ چشتی خانقاہ ہے، ٹائیگر گوڑا کی خانقاہ وہ چشتیہ خانقاہ ہے۔ مجھے بتائیں کسی خانقاہ کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ چشتی سلسلہ پڑھیں؟ بھائی ایک سور ہوتا ہے کسی بات کا، اگر وہ بات امپلیمنٹ ہے، چل رہی ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے پھر اعتراض بنتا ہے۔ اگر وہ بات چل ہی نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے اس بات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کیسے؟ پھر ایک اور بات ہے، بھائی ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو نا، ہمارا عقیدہ کسی اور کی کیا ضرورت ہے وہ اس کو بیان کرے، اپنے پاس سے بنا کے بیان کر دے، اہل سنت پہ بات کرنی جائے۔ بھئی آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم سب کی عقیدے سے پوچھے نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ اولیاء اللہ کو سمجھتے ہیں تو ہم اولیاء اللہ کو اللہ کا معبود بندہ سمجھتے ہیں، انہیں خالق نہیں سمجھتے، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور وہ قصے اور کہانیاں کا لفظ بڑا چلتا ہے، دیکھو تھوڑی سی بات، قصے اور کہانیاں کا لفظ بڑا چلایا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ قصے کہانیاں اب نہیں چلیں گے۔ اب آپ انکار بھی آپ نے سنا اور مزید سنیں، یہ قصے کہانیاں کا لفظ کہہ کے قرآن کی آیتوں کو نکالنا پڑے گا، کئی آیتوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کو پڑھ کے دیکھ لیں، اصحاب کہف وہ تھے جو اللہ کے ولی تھے اور وہ ایمان بچانے کے لیے بادشاہ ظالم بکر کا بادشاہ تھا، اس سے نکلے، غار کے اندر پناہ لی ہے۔ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ اب ولی کا مقام دیکھیں جو قرآن بیان کرتا ہے، پھر کہیں یہ قصہ کہانی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ولی غار میں سو رہے تھے، وہ سورج جس کی روٹین ایک ہی ہے، وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سورج کا نظام بھی بدل دیا۔ ہم نے کہا سورج تمہیں غار کے دائیں طرف سے ہو کے نکلنا ہے، اور جب غروب ہونا ہے تو غار کے بائیں طرف سے ہو کے غروب ہونا ہے، تاکہ میرے ولیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کہیں گے یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، نکال دیں، اور پھر 300 سال تک اللہ کے ولی وہ سلامت رہے غار کے اندر، جسم قید سلامت رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے جب وہ اٹھے نا قال قائل منهم قالوا لبثتم ان میں سے ایک نے کہا کتنا عرصہ یہاں پہ ٹھہرے رہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا بس دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ، اگر آپ جاگ لیں تو ہم یہ جمع کا صیغہ اللہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اولیاء اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کی اپنی شان کے لائق ہم یہ نہیں کرتے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں سے بدلاتا تھا، اس کی اپنی قدرت ہے، وہ جب قدرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن لفظ بتاتے ہیں رب ان کی کروٹیں بدلتا ہے۔ تو یہ قصہ کہانی ہے، نکال دیں آپ اس کو۔ اور یہ اولیاء ان انبیاء کی امتوں کے اولیاء ہیں جو مسجد اقصی میں میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ جو نبی آگے کھڑا ہے اس نبی کے اولیاء کی امت کا مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، یہ بابو کا دفاع کرنے آئے تھے، بابو کا دفاع کرنے نہیں، بات اصل میں یہ ہم ایمان بچانے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ نہیں وہ سنائیں گے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ قرآن مقدس میں ایک گناہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اعلان جنگ فرمایا ہے، فرمایا جو سود کا کاروبار، جو سود کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اللہ اس کے سود کا اعلان جنگ ہے۔ اور نبی پاک کے فرمان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کو بچائیں نا کہ یہ دشمنی سے بچ جائے تاکہ رب کا ان کے خلاف اعلان جنگ نہ ہو جائے۔ وہ سمجھتے ہیں بابے کا دفاع کر رہا ہے، بھائی بابو کے دفاع ہم نہیں، میں نے کہا نیٹ سے تو بابو کو مشہور ہی نہیں کیا، میرے مالک نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ حضور بابا فرید الدین گدے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے پاک تھا، وہاں سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس سے پاک سے واپس تشریف لا رہے تھے، ریل گاڑی کے اندر تھے، ایک وہ شخص جو بابو کا اس وقت بھی منکر تھا، اس نے کہا مجھے بتائیں آپ جیسے تو عالم دین تھے، بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، وہاں اللہ محمد 4000 حاجی خواجہ قطب کا نعرہ لگتا ہے، لوگ رب کائنات کا ذکر نہیں کرتے، بابے کا نام ذکر کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا قرآن کا ترجمہ آتا ہے، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرا رب کہتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں یہی کو دیکھنے گیا تھا، فرید الدین نے ساری زندگی خدا کو یاد کیا ہے، میں دیکھا خدا کیسے اب یاد کرتا ہے۔
باتیں کرتا ہے جس نے کامل لوگوں کی ہسٹری پڑھی نہیں، خالی وہ چاند ایک باتیں ہی جس کو پتا کہ یہ لوگ اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں کہا کہ کمیاں کوتاہیاں کتابوں کے اندر رہتی ہیں، آپ پوری کتاب کا انکار کر دیں گے؟ بھئی ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے سارے مسلمان ہی خراب ہیں؟ وہ ایک کیلا خراب ہے نا، اب اس کو سائڈ پہ کریں گے نا، یہ تو نہیں سب کو ایک مجرا کرتے آپ کہیں گے مسلمان سارے ایسے ہیں؟ تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، جو کمی اور کوتاہی غلطی کر رہا ہے ہم کہیں گے یہ سائڈ پہ کیا جائے۔ اگر آپ دیکھیں لوگوں نے رسول اللہ کے نام پہ حدیثیں بھی گڑی تھی اور علماء نے یہ ڈیوٹی کی تھی جو غلط حدیثیں تھی ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کشف المجوبہ داتا صاحب کی کتاب ہے، اس میں سے ایک چیز تو تجھے نظر آئی تو نے بات کر دی، باقی ساری کتاب کیوں نہیں بیان کرتا؟ باقی ساری کتابیں ایک طرف رہ گئی، یہ بھی میرے آقا کا فرمان مقدس ہے۔ بابو نے کہہ دیا میں ایک بات سنانا چاہ رہا تھا، آج تک میں نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک یہ سینوں میں دھڑکنے والے دل موجود ہے یہ نعرے لگتے ہیں، اور جب تک مسلمان ایک بھی موجود ہوگا وہ حضور کے عقیدے کا نعرہ لگاتا رہے گا۔ اللہ کا مقدرہ غور کریں، سب سے پہلا مقدمہ ہندوستان کی سرزمین پہ جو ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف وہ بہاولپور کے اندر 1935 میں ہوا تھا۔ نیٹ کے اوپر آدمیوں موجود ہے، وہاں ایک شخص کے ساتھ ایک عورت کا عائشہ نامی عورت کا نکاح ہوا اور عبدالرزاق نامی وہ شخص کا دوسرا، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس نے مرضیت قبول کر لی ہے۔ اس عورت نے مقدمہ کر دیا عدالت میں، جج اس وقت حکومت انگریز کی تھی، مقدمہ ہو گیا کہ میں تو یہ مرضی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرا نکاح فسخ کیا جائے۔ اب یہ بات جب جج تک پہنچی، عدالتوں تک پہنچی، تو وہاں پر جو مقدمہ لڑنے کے لیے پیش ہوا نا، اس ہستی کا نام تھا مولانا غلام محمد گوٹوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون تھا؟ یہ بابا میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اب اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر جب وہ پیش ہوئے تو حضرات نے بکار کیا ہوا، قادیانیوں نے کہا کہ ان کے پاس قرآن کی صرف ایک آیت ہے، بس ختم نبوت پہ یہ پیش کرتے ہیں۔ علماء نے 200 آیتیں کتابیں لکھ دیا، 200 آیات مقدسہ ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن اس نے کہا یہ ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں، مسما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور تو ان کے پاس آیت کوئی نہیں ہے۔ مولانا غلام محمد گوٹوی رحمت اللہ علیہ جو بابا تھا، خون غیرت جوش میں آیا، آپ نے قرآن کھول کے رکھا، کیا کہا؟ سنیے جملہ، یہ کوئی مولوی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بابا ہی بات کر سکتا ہے۔ کہا ہی کہا، وہ جج سے کہا قرآن کھولے یہ قادیانی 6666 آیات قرآن ہے، اسے کو اور جس آیت پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے یہ رکھے، اس سے ختم نبوت ثابت کرنا میرا کام۔ یہاں پر ایک بات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، نوٹ کی ہے، تو یہ کون کہہ سکتا ہے بھائی القرآن نے کہا 200 آیات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس نے رکھا بھی، یہ خالی بڑک نہیں تھی، اس نے آیت پہ ہاتھ رکھا، اسی آیت سے ختم نبوت کو اپنے ثابت فرمایا۔ مرزا قادری، میں تو کہتا ہوں نوجوان ایک ہی بات یاد کر لینا، بات 1900 میں جب مرزا قادری نے کہا تھا، جب وہ حضور کے تاجر گولڑا کے مقابلے میں نہیں آیا تھا لاہور کے اندر، یہ بھی ریکارڈ شدہ بات ہے، آپ 25 اگست کو وہاں پہ گئے اور 29 اگست تک وہاں پہ رہے، للکارتے رہے، وہ نہیں آیا تھا، کیمرے بدل بدل کے اس نے ایک بات کہہ کے بھیجی، اس کے نمائندے لے کے بات آئے، ان کا ایک لنگڑا ایک نبینہ آپ بٹھائیں، ایک قادیانی بٹھاتا ہے لنگڑا نبینہ، دعا کرتے ہیں جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ سچا سمجھا جائے گا۔ اب یہاں پہ عام بندہ تو ڈر سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے وہی بھائی تندرست ہو یا نہ ہو، میں کیسے بات کر دوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کی دعا کر دیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ قادیانی کہنے لگا، تاجدار گولڑا نے کیا فرمایا، یہ بابا بات کر سکتا ہے، بابو نے تین بٹیرا دیا ہے، اسے کہیں بابا کس ہستی کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کمینے سے کہو یہ لنگڑے اور نبینوں کی بات نہ کرے، آج مردے بھی زندہ کرنے ہیں، تاجدار گولڑا اس کو بھی بلا دے، مردے زندے بابے کی بات کر سکتے ہیں، یہ کسی عام بندے کے بس کی بات ہے؟ آپ کہیں گے کتنے لوگوں نے اس وقت کا دانیت سے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے، یہ بابے کا کارنامہ تھا نا۔ ایک ایک بات کتنی ہسٹری ہے، خواجہ معین الدین شیخ بابا تھا، پڑھے ہسٹری اس کو، جب وہ کہتے کہانی کس سے ہیں بھائی، بابو کو رب نے یہ طاقت دی ہے، اس کے محبوب بندے ہیں۔ جب راجہ تھا نا اس وہاں اجمیر کا، وہ پورا گراؤنڈ تھا، اس کے وہاں پہ اونٹ بیٹھا کرتے تھے، خواجہ اجمیری وہاں پہ تشریف لے کے آ بیٹھے، اس کے بندے آگے لگا بابا جی اٹھو یہاں سے، فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا راجہ کے ہونٹ بیٹھے گے،
فرمایا اگر راجا کے اونٹ بیٹھیں گے تو وہی بیٹھیں گے. اور اتنا جملہ بولا تو بابا تو اٹھ گیا. اب صبح ہوئی تو اونٹ اٹھ نہیں رہے. انہوں نے بڑی کوشش کی, پھر ایک نے کہا, اور بابے نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے. اس نے بیٹھنے کا بول دیا تو وہ بیٹھیں گے ہی, جب وہ اٹھنے کا بولے گا تب یہ اٹھیں گے. اب بتائیں یہ عام بندے کے بس کی بات ہے؟ پھر ایسا ہی ہوا. نیٹ کی دنیا میں ایک اور بات میں سن لیں گے, نہیں وہ بتائیں گے. اور کئی ساتھی اس کو دیکھا بھی ہے. ہندوستان کے اندر ایک مزار ہے, وہاں جو صاحب مزار تھے نا, رات کے وقت اٹھے اور نکلے. یہ حقائق کی دنیا کی بات ہے, یہ خالی کتابوں کی بات نہیں, آج بھی موجود ہے وہاں پر. جب آپ رات کو نکلے نا تو کہتے آپ کو ٹھوکر لگی, تو آپ کی زبان سے نکلا یہ پتھر ہے, یہ لکڑی ہے, یہ لوہا ہے, نہ جانے یہ کیا ہے. کتنے جملے بولے کہ یہ لکڑی ہے, یہ پتھر ہے, یہ لوہا ہے, نہ جانے. آج بھی ہندوستان کی سرزمین پہ اس مزار پہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے. سائنسدانوں نے بھی وہ دور لگا کے اس چیز کو ریسرچ کیا سارا اس کے اوپر. لکڑی بھی نظر آتی ہے اس میں لوہا بھی نظر آتا ہے, اس میں پتھر بھی نظر آتا ہے. اور جو بابے نے کہا نہ جانے کیا ہے, سائنسدان ان پہ آج یہی کہتے ہیں نہ جانے یہ کیا ہے. یہ آپ ہی موجود ہے, آپ ریسرچ کریں آپ کو مل جائے. اور میں نے یہ کتاب میں بات پڑھی تھی, مجھے 4 دن پہلے ایک دوست نے بتایا, میں پہ بھی یہ بات موجود ہے. اب بتائیں جو ان کے منہ سے نکلا خدا وہی کر دیتا, اس لیے کہ یہ اللہ کا اولیاء ہے. ان کے ساتھ دشمنی کرنے سے رب اعلان جنگ کر دیتا ہے. یہ معمولی سا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کہیں کہ خالی بابوں کا دفاع, یہ خالی بابے کا دفاع نہیں, کیونکہ حضور ختم نبوت کے تاجدار ہیں. پتہ ہے نا, سارے مانتے ہیں. اللہ جو بابو کا انکار کرتا ہے اصل میں ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. ہم کہتے ہیں آج جو شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے, کس کا کلمہ پڑھے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا کلمہ پڑھے گا؟ رسالت صفت ہے, حضور کی ذات موصوف ہے. آسان لفظ میں کہوں, میں اس وقت بات کر رہا ہوں, میری آواز ہی میری صفت ہے. میرا وجود ہوگا تو میری آواز ہوگی. اگر میرے اندر روح نہیں, میرا وجود نہیں, تو پھر آواز بھی ہو سکتی. یہ موصوف ہوں گا میں, آواز میری صفت ہے. حضور کا وجود موصوف ہے اور حضور کی رسالت ہے حضور کی صفت ہے. بھئی اگر حضور موجود نہیں رہے تو پھر رسالت بھی ختم ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں حضور موجود ہے اس لیے رسالت بھی موجود ہے. اچھا اب آگے کائنات پہ قانون تو طاری ہوا نا موت کا, ایک لمحے کے لیے. حضور قبر انور میں آج بھی زندہ اور موجود ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور حضور کا فیضان جو آگے چلنا قیامت تک, کیونکہ حضور تو خاتم النبیین تھے, ظاہری طور پہ تو حضور ہر ایک کو اب ملیں گے نہیں, تو حضور کا فیضان جو جاری ہو رہا ہے نا وہ اولیاء اللہ کی شکل میں جاری ہو رہا ہے. اگر ختم نبوت کو ماننا پھر بابو کو بھی ماننا پڑے گا کہ حضور کا فیضان ان کی شکل میں آگے جا رہی ہے. اور ہندوستان میں بتائیں کون سا نبی آیا؟ یہ ہندوستان تھا. کون بتا سکتا ہے کوئی نبی یہاں پہ آیا؟ بھئی کشف سے ایک بار وہ قبریں ظاہر ہوئی, لیکن ظاہری طور پہ کوئی نبی آنا کسی کا پتہ چلتا تو یہاں کے لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ اولیاء اللہ آئے ہیں تو مسلمان ہوئے. یہ ریکارڈ ہے, یہ طریقی ہے, حقائق ہیں, یہ نہیں بتائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اللہ کا قدر عطا فرمائے. دوسرا اس سے آگے بڑھیں تو حضور کی آل یاد رکھ لیں. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ, یہ بھی بابے کا جملہ ہے, چھوٹا سا جملہ نہیں ہے. فرمایا صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے. صحابہ کرام سے محبت ہمارا, سب بولیے حضور کے صحابہ سے محبت ہمارا. جو بندہ صحابہ کو مشکوک ٹھہراتا ہے وہ قرآن کو مشکوک ٹھہراتا ہے. جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ حضور کے حدیث پہ اعتراض کرتا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا. یہ دشمن کی چھوٹی سی سازش نہیں ہے کہ جو بیچ میں واسطہ ہے وہ اعتبار والے نہیں رہیں گے. قرآن کیسے اعتبار والا رہ جائے گا, فرامین حضور کے کیسے اعتبار والے رہ جائیں گے. بس ایک ہی مطلب بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کیا فرماتے ہیں جو حضرت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ سے محبت ہمارا اور حضور کی آل سے محبت ایمان کی جان ہے. آل رسول سے محبت ایمان کی جان ہے. اگر جان نہ ہو تو ایمان بھی کسی کام کا. حضور کی آل کے بارے میں ذرا سا بھی کسی نے بغض رکھا, یاد رکھیے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی مومن نہیں رہتا. آل رسول کی محبت ادب. ہمارے بابے نے یہ پیغام دے دیا, تیری نسل پاک میں ہے تو ہے اہل نور, تیرا سب گرانا اور آخر کی ذات تو بڑی ذات ہے. ادب والوں میں شامل رہیں. اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں, جب کوئی شخص
رسول اللہ کی ذات پہ بحث کرے نا، علم کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، حضور کی حیات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے سمجھیں اس کے اندر کا دیوا بجھا ہوا ہے۔ آپ کا علم ہے کوئی نہیں، پھر اس کی شخص کی صحبت سے بچیں، اس کے پاس بیٹھنے سے بچیں، اس کی یاری سے بچیں، اس کی دوستی سے بچیں، کیونکہ آپ کا علم تو ہے کوئی نہیں۔ تو کوئی ایسا جملہ بول کے وہ آپ کا دامن ڈول کر دے، عقیدہ تو یہ نہ ہو کہ آپ آخرت میں رسول اللہ کو منہ دکھانے والے نہ رہ جائیں۔ میرے نبی کی شان جتنی ہے نا، کائنات میں کوئی حضور کی شانوں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ حبیب خدا ہے۔ وہاں کون؟ وہ بس بابے، پھر بابے کہتے ہیں بابو نے ادب سکھایا ہے، کوئی مثل نہیں دولت نہیں، چپ کر میرے علی تھے جا نہیں، یہ ذات مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے، یہ حضور کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملے ہیں، ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی سرزدائی نہ کرے۔ ماں کیسی بھی ماں ہو، ماں زمانے کی فاشیہ ہو، ماں زمانے کی بدکارہ ہو، ان پڑھ ہو، لباس پہننا اسے نہ آتا ہو صحیح طرح سے، کھانا پکانا اسے صحیح نہ آتا ہو، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ مت اسے بولو، مت اس کے ساتھ بہتی کرو۔ اور دوسرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ لوگ مال کے پیمانے میں باپ کو ناپتے ہیں، مال کے پیمانے میں باپ کو نہ ناپو۔ بدبختی کی انتہا ہے، پھر وقت کا انتظار کرو۔ دو جرم بزرگوں نے بیان کر دیے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور بس وقت کا انتظار۔ کہا نا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، شاید جی فرما رہے تھے، جو میرے آقا کی بےادبی کرتا ہے موت سے پہلے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جو ماں باپ کی بےادبیاں کرتا ہے موت سے پہلے وہ بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ بچ گئے، توبہ کر لیں، باپ جنت کا درمیانی، میرے آقا نے فرمایا۔ اور اس سے بھی اور کیسے آسان لفظ میں حضور نے سمجھا دیا ہے، فرمایا باپ راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا۔ اس سے آسان تک میں نہیں سمجھا سکتا۔ باپ ناراض ہوگا تو میرا خدا ناراض ہوگا۔ تیرے پاس مال آ جائے، تیرے پاس اسباب آ جائے، تو فیکٹری کا مالک ہو جائے، اس کا مطلب نہیں تو باپ کو پوچھے ہی نہ اور کہے جی باپ نے بچپن سے ہمارے ساتھ یوں کیا تھا، یوں کیا۔ بھائی کچھ بھی کرے وہ اپنے جرم کا جواب قیامت میں خود دے گا۔ تو بےعزتی کر کے مجرم نہ بن۔ تجھے کسی نے کہا کہ اس کے سارے ماضی اور جوانی کو سب کو سامنے یہاں پہ لے آئے، اس کی غلطی ہے تو جواب دے گا اپنا۔ اگر توبہ کرتا ہے وہ خدا معاف بھی کرتا ہے، اور تو ادب کر کے اپنے آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، ماں باپ کے ادب کے بہتر بن جاؤ، ان کا احترام کرو۔ دوسری آگے پھر بات، گلی محلی میں گزرنے والے سارے ان کا احترام کیا کرو۔ ادب والوں کا شمار اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو بھائی ہیں بڑے، اللہ میں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا، یہ بھی بات کریں، میں اب کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں رات کو دروازے کھٹکاتے ہیں، بچے گزرتے ہوئے جو خم خواہ کسی کا دروازہ کھٹکایا، شرارت ہوگی نا، بچے ویسے بچے ہوتے ہیں، یہ کرتے بھی ہیں۔ تو بہرحال بڑوں کو پھر بھی چاہیے ان کو بھی نظر انداز کریں، بچوں کو بھی چاہیے بلا وجہ کسی کو تانگ نہ کریں۔ اور حیا کی بات آپ نے پہلے سن لی ہے، وقت گزر جائے گا، نیٹ کی دنیا پہ تلقات بنانا اور پھر آگے تلقات کو نبھانا اور کہیں منہ کالا کرنا، ایسا نہ ہو قبر میں کفن میں منہ لپیٹ کے چلے جانا ہے، میرے آقا کا سامنا کرنا ہے۔ قبر میں حضور کے سامنے وہاں تو کیا منہ دکھائے، پلٹاؤ واپس، جو ہو چکا اس کی توبہ کریں، جو ہو گیا اس کی بات کریں، جس سے بھی ہوگا معافی مانگ لیں، اس کی عزت کو پامال نہ کریں، ورنہ وقت آ جاتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں قرض چکانا پڑتا ہے۔ جو آج کسی کی عزت کو پامال کرے گا، انتظار کرے، پھر اس کی عزت پہ بھی کجاکا ڈالے گا، پھر اس کی عزت پہ بھی حملہ ہوگا۔ اس وقت سے ڈرے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر کا، اپنے تمام دوستوں کا، اپنے تمام ساتھیوں کا اللہ پاک تمام ساتھیوں کو قبول فرمائے۔ میرا جملہ اتنا میں نے کوشش کی ہے ایسا نہ نکلے جو نکلا درس سے دکھانا ہے۔ میرا رب اپنی بات کا قبول فرمائے۔ ایک دفعہ نقشی پڑے، 3 دفعہ